مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ امام محمد بن احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شخص کے ساتھ نا یوں رابطہ ہوا، ان سے ملاقات ہوئی کہ ایک شخص نا وہ گلیوں میں چل رہا تھا تو اس کا نا بازو کندھے تک کاٹا ہوا تھا، بازو کٹا ہوا تھا۔ جو بھی اسے دیکھتا اس کے پاس آتا، گفتگو کرتا، وہ اسے یہی بات کہتا کہ یار کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے وجہ پوچھی کہ کیا بات کیا ہے یار، تو کیوں یہی بات صبح سے شام تک جو بھی تمہیں ملتا ہے یہی کہتے رہتے ہو، کسی پہ ظلم نہ کرنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، کیا وجہ کیا ہے؟ اس نے ایک پورا طویل واقعہ سنایا کہ میں چوروں کا سنگی تھا، بدماشوں کا، ڈکیٹی کرنے والوں کا سنگی، دوست تھا، ساتھی تھا۔ ایک مرتبہ ہم ایک راستے کے اوپر جا رہے تھے تو ایک مچھیر شخص، مچھلیوں والا، تو اس سے میں نے ایک مچھلی چھین لی، دوسرے دوستوں نے بھی چھین لی۔ اب میں نے وہ مچھلی چھینی تو گھر لے کے جا رہا تھا، رستے میں اس مچھلی نے مجھے انگوٹھے کے اوپر کاٹ دیا، کاٹ لیا۔ کاٹنے کے بعد کیا ہوا جی، میں گھر پہنچا، جیسے گھر پہنچتا ہوں بڑی درد شروع ہو گئی، بڑی تکلیف۔ میں نے مچھلی ایک سائیڈ پہ رکھ دی اور مجھے مچھلی کا خیال ہی بھول گیا، مجھے اپنی پڑ گئی بڑی تکلیف، اور بڑی کوئی نیند بھی نہیں آئی، کھانا بھول گیا، سب کچھ۔ میں طبیب کے پاس گیا۔ یہ وہ شخص بیان کر رہا ہے اپنا واقعہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جیسے ہی گھر گیا نا، یہ درد بڑا شدید ہو گیا، میں گھر سے نکلا باہر، طبیب کے پاس چلا گیا۔ اس کو کہا کہ یار اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، مچھلی نے کاٹ لیا مجھے، تو درد بڑی شدید ہے۔ تو طبیب نے کہا، ڈاکٹر نے کہا کہ یار یہ تمہارا انگوٹھا جو ہے نا یہ کاٹنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار کاٹ دو، سکون تو مل جائے گا۔ اس نے انگوٹھا کاٹ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد انگوٹھا ٹھیک ہو گیا، پھر مجھے اسی انگوٹھے والی جگہ کے اوپر زخم ہو گیا، پھر دوبارہ۔ اب پھر بڑی درد، بڑی تکلیف، پھر میں طبیب کے پاس گیا۔ اس طبیب نے کیا کہا کہ اب یہ جو ہاتھ ہے نا، وہی پرانا زہر جو ہے نا وہ آگے آ رہا ہے، تو یہ کونی تک کاٹنا پڑے گا۔ میں نے کہا چلو یہ بھی کاٹ دو یار، سکون مل جائے۔ اچھا وہ ٹھیک ہو گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد تکلیف شروع ہو گئی۔ پھر میں گیا حکیم کے پاس، اس نے کہا یار کندھے تک ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ تو میرا ہاتھ جو ہے نا کندھے تک کٹ گیا، یوں 3 کنڈیشنوں کے ساتھ۔ اس کے بعد کچھ میرے دوست تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے ساری حالت ان کے سامنے ظاہر کر دی، سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یار کاش کہ جب تمہارے ساتھ پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہوا تھا نا، تمہارا انگوٹھا کاٹ دیا گیا تھا، تم اس مچھلی والے کو ڈھونڈتے اور اس سے معافی مانگ لیتے، شاید آگے زہر ہی نہ پھیلتا، اللہ بچا لیتا تمہیں۔ جاؤ جس طرح ہو سکتا ہے نا اس مچھلی والے کو ڈھونڈو، اس سے معافی مانگو، اس سے معافی مانگو۔ تو وہ کہنے لگا میں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، بڑی مشکل سے وہ مچھلی والا ملا، تو میں نے اسے کہا یار معاف کر دو مجھے، سارا واقعہ بھی سنا دیا میں نے کہ یار یہ میرے ساتھ ہوا، مچھلی نے کاٹا، پھر یہ ہوا، یہ دیکھ لو سارا بازو میرا کندھے تک کاٹ دیا گیا۔ اس نے کہا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کیا۔ وہ شخص کہنے لگا اس بزرگ کو کہ اس دن سے لے کر آج تک جب بھی مجھے کوئی شخص ملتا ہے نا، میں اسے یہی کہتا ہوں یہ بازو دکھا کر کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ حدیث سے پاک ہے 2 چیزیں، ظلم اور قطع رحمی، رحم ختم کرنا، تعلق توڑ دینا، کوئی شریعت کی ایسی وجہ ہی نہیں ہے، بلا وجہ اپنی انانیت، اپنی ذاتی معاملات، عجیب و غریب قسم کی صورتحال۔ یہ جو 2 چیزیں ہیں نا، اللہ ان کی سزا آخرت میں بھی دے گا، لیکن حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ان 2 چیزوں کی سزا اللہ دنیا میں بھی جلد ہی دکھا دیتا ہے، ظلم اور دوسری چیز قطع رحمی۔